وہ یہ کہتا تھا کہ میری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، ساری دنیا کے خزانوں کا مالک تھا، لیکن یہ لوگ علماء یہ تو فقیر تھے، بوریا نشین تھے، ان کے پاس اگر صبح کھانے کے لیے ہے تو شام کو نہیں، شام کا ہے تو صبح کو نہیں۔ ان لوگوں نے کیسے یہ پلان بنا دیا کہ اس مدرسے کے اندر مفت رکھیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت پڑھائیں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان لوگوں نے مدرسہ بنایا، آواز دی، اور ساری ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو آواز دے رہا ہے۔ انہوں نے مدرسہ کھولا، آواز لگائی، اور مہینوں اور چند سالوں کے اندر بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے شہر شہر سے لڑکے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان کو مفت دیا جا رہا ہے، کہاں سے دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے اپنی قوم کو آواز دی اور قوم کو یہ بتلایا کہ دیکھ، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تو زندہ ہے، تیری اولاد زندہ ہے، تیرے گھر کے اندر اسلام کی روشنی زندہ ہے۔ اگر یہ مدرسہ مر گیا تو یہ سمجھ کہ تو مر گیا، تیری آئندہ آنے والی نسلیں ختم ہو گئی۔ نعرہ تکبیر! خامخواہ شور مچاتے ہو۔ جب نعرہ لگانے کا وقت آتا ہے تو تم مسلمان بیٹھ جاتا ہے اور مجمع میں اچھلواؤ اور قدوالو چاہے جتنا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک راستہ دیا، ایک مدرسے سے دو، دو سے تین نہیں، آج ہزاروں مکتب اور مدرسے ہیں۔ اگر دنیا کو دیکھو تو 50,000 مکتب اور مدرسے ہیں۔ ایک تحریک کی شکل میں دارالعلوم دیوبند کو بنایا مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے۔ پہلے جہاد میں ناکامی ہوئی، اس کے بعد دوسرے جہاد میں ناکامی ہوئی، مگر یہ تیسری تحریک کامیاب ہوئی ہے، یہ ناکام نہیں ہوئی ہے۔ جنہوں نے اس ملک کے اندر آزادی وطن کی آگ جلائی ہے، ان کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلا سپورٹ اور دارالعلوم دیوبند کا سب سے مایہ ناز سرمایہ کون ہے، وہ حضرت شیخ الہند دیوبند کے رہنے والے مولانا محمود حسن۔ لیکن اس شخص کے دل کے اندر آزادی وطن کی کیسی آگ تھی۔ صوبہ جات متحدہ کا انگریز گورنر مسٹن کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئی گی۔ ایک ایسا انسان کہاں سے پیدا ہوا؟ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوا۔ کیوں یہ آگ آئی تھی؟ اس لیے کہ سن 1857 کے جہاد کو برپا کرنے والے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان دونوں سے وراثت کے اندر آزادی وطن کے جذبات، آزادی وطن کی آگ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ میں آئی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کے شیخ طریقت حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی آزادی وطن کے لیے لگا دی۔ جب وہ مالٹا سے آئے اور انہوں نے آخری خطبہ صدارت اپنا وہ خود نہیں پڑھ سکے بیماری کی وجہ سے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی وہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اس خطبہ صدارت کو پڑھا ہے، علماء کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضرت نے کچھ اس طرح کے الفاظ اس خطبے کے اندر ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام انسان کی سیاست، اقتصادیات، تجارت اور اس طرح کی زندگی کے تمام شعبوں کو اسلام نے اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ حجروں میں بیٹھے رہنا اسلام کی خدمت کے لیے کافی ہے تو وہ کان کھول کر سن لے کہ اس کا وجود اسلام کے پاک و صاف دامن کے اوپر دارالعلوم زندہ باد۔ اور انہوں نے اپنے ان کلمات سے آگ لگا دی۔ اس شخص کے اندر کتنی آگ تھی، تاریخ کے اندر آتا ہے
میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی ہر قوم اس طرح کے مواقع کے اوپر اپنے اسلاف اور آبا و اجداد کی قربانیوں کو ذکر کرتی ہے. ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی ان قربانیوں کا ذکر کریں کہ ہم کو اس ملک کے اندر کوئی دوسرا آدمی ان کے برابر نظر نہیں آتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے ہیں مالٹا سے تو ریاست بہاولپور وہاں کے نواب صاحب کے مدار المہام تھے سر رحیم بخش. وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھے. انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا. ان کو انگریز نے بھیجا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس. ابھی جہاز میں تھے, نیچے نہیں اترے تھے. انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت آپ نے عمر بھر انگریز کی مخالفت کی مگر انگریز کی حکومت تو آج بھی باقی ہے, لیکن ہمارا نقصان ہو گیا. آپ دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے, آپ مالٹا چلے گئے تو درس حدیث سونی پڑ گئی. آپ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ شیخ طریقت اور جانشین تھے. آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جو لوگ آپ کے دامن سے وابستہ تھے وہ بیچارے بیچاروں مددگار ہو بے مدد ہو گئے, بیچارے ہو گئے. اب ہماری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور خانقاہ کے اندر بیٹھیں تاکہ ہم آپ سے استفادہ کر سکیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے سنا اور سننے کے بعد وہ بوڑھا آدمی جو مالٹا کی سردی کو برداشت نہیں کر سکا اور کچھ ہی دن کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے, اپنے عزم و حوصلے کے ساتھ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا کہ سر رحیم بخش صاحب, ہندوستان میں انگریز کی حکومت ہے. جس ملک میں انگریز کی حکومت ہے وہاں محمود حسن کو جینا تو جینا, وہاں مر کر دفن ہونا بھی گوارا نہیں. میں اس ملک کے اندر اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اس ملک میں بیٹھنا ہے, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے اور میں جہاں تک جا سکتا ہوں وہاں جا کر یہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. اکابر دیوبند زندہ باد. اور یہی نہیں, فرمانے لگے کہ میں بوڑھا ہو گیا, اب میرے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے. اگر میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا اور میں ہندوستان کے کونے کونے میں نہ پہنچ سکا تو میں ایک چارپائی کے اوپر لیٹ جاؤں گا اور میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے چلیں, جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک لے جائیں تاکہ میں ہر جگہ یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. اکابر دیوبند زندہ باد. اکابر دیوبند زندہ باد. یہ مسلمان کی تاریخ ہے. اپنی تاریخ کو پڑھو, اپنے اکابر کے کارناموں کو دیکھو, تبھی تم اپنے لیے اپنی زندگی کی صحیح سمت کو متعین کر سکتے ہو. آزادی وطن کے لیے آواز تم نے اٹھائی, تمہارے بزرگوں نے اٹھائی. قوم کے اندر شعور نہیں تھا. 1803 میں اٹھائی, 1857 میں اٹھائی. جہاد آزادی کے لیے کل پرزے بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی فیکٹری بنائی. دارالعلوم دیوبند اس وقت تک قوم کے اندر شعور نہیں تھا, کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا. میں